السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل پاکستانی فوڈیز ان کوریا. ویلکم ٹو اندر ویلاگ. آج صبح صبح دل کر رہا تھا کہ تھوڑی سی باتیں کی جائیں، تو میں نے کہا کس سے کروں، یہ تو آفس چلے گئے ہیں باتیں. تو میں نے کہا چلے میں اپنے ویورز کے ساتھ ہی باتیں کرتی ہوں، ان سے ہی تھوڑی بہت بات ڈسکس کرتی ہوں. پتہ نہیں وہ میری باتوں سے ایگری کریں گے یا نہیں ایگری کریں گے. ابھی فی الحال تو میں واک کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ کچھ باتیں مائنڈ میں چل رہی تھیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رمضان چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا، تو رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات وغیرہ کریں، اور اگر پاسبل ہے تو زیادہ سے زیادہ بانٹیں. اور رمضان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان آیا ہے، عیدیاں دینی ہیں، بیٹیوں کے گھر عیدیاں پہنچانی ہیں. تو عیدیوں کا کنسیپٹ یہی ہے کہ تحفے تحائف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تحفے تحائف دو جس سے آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں نا. انہوں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا. آگے اب ہماری اپنی مینٹالٹی ہے کہ تحفے تحائف جب کوئی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس میں بھی کیا کرتے ہیں، نقص وغیرہ نکالنے لگ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس میں اسلام کی کیا ہے نا، کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. کسی نے اگر لیٹ سپوز ہمیں کپڑے سوٹ دیا، گفٹ کیا، تو ہم کہیں گے کہ ہاں سوٹ تو اچھا ہے لیکن یہ پیور والی شفون نہیں ہے نا، یہ پیور کا سوٹ نہیں ہے نا. چلو خیر ہے، انہوں نے دیا تو صحیح. بعد میں ہم لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چلو خیر ہے، اس نے اپنی 8 بیٹیاں اس کی، چلو اس نے سب کو تو عیدی دینی ہے نا. تو لیکن کیا ہے کہ بات کر بھی دیتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں منہ سے، اور بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو خیر ہے. پھیونیاں آ گئی ہیں جی، پھیونیاں تھوڑی ہیں، پھیونیاں زیادہ ہیں، آئل کی اسمیل آ رہی ہے، فلاں ہے، ٹمکانا ہے، ان کو تو ملنے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو there are so many things کہ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کم کرے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو، ان چیزوں کو بھی چینج کرنا ہے نا تھوڑا سا. اچھا 1 منٹ آپ لوگ ذرا رکیں، میں لگ رہا ہے چلتے چلتے نا زیادہ وہ ہو کے تو کسی غلط راستے پہ آ گئی ہوں. تو دوبارہ ذرا میں اپنے ٹریک پہ چڑھ جاؤں، پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں اس ٹریک پہ چل رہی تھی، وہ اس ٹریک سے آئی ہوں اس ٹریک پہ، لیکن مجھے لگا یہ ٹریک نیچے نیچے جائے گا یہ، لیکن یہ تو باہر نکل گیا. تو ابھی میں دوبارہ اپنے اس ٹریک پہ جاتی ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ دریا کتنا پیارا بہہ رہا ہے. تو چلیں پہلے وہاں پہ چلتے ہیں. چیری بلاسم سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا کوریا میں، اور بہت خوبصورت خوبصورت پھول نکل آئے ہیں، وائٹ کلر کے. ایسے لگ رہا ہے جیسے سنو ہے، کبھی لگتا ہے کہ کاٹن ہے. بہت خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ جی. تو واکنگ ٹریک پہ بھی میں اپنی جگہ پہ آ گئی ہوں واپس. تو زندگی کے ٹریک میں پتہ نہیں میں آئی ہوں کہ نہیں آئی ہوں. میں کوشش کر رہی ہوں، ٹرائی کرتی ہوں کہ کسی کی میں نے بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے. اگر کچھ چیزیں پسند نہیں بھی ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے بس اگنور کر دیں. مطلب ضروری نہیں کہ میں اگر جواب دوں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم لوگ اگر کسی کا لگتا ہے قصور ہے اور معاف بھی کر دیتے ہو تو میں قسم میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی نا. وہ ہمارا 2 جہان کا مالک، اس کا حبیب، وہ کہہ رہے ہیں. تو مطلب پتہ نہیں مجھے، کیونکہ میں یہ باتیں اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ 5 سال ہو گئے ہیں، 6واں سال لگا ہوا ہے ہماری شادی کو. لیکن اللہ پاک نے ہمیں
اولاد نہیں دی ابھی تک. ہم لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. تو اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم مذاق میں شاید بات کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اس سے کتنا ڈس ہارڈ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں بعد میں اگنور بھی کر دے، لیکن یہ تو وہی جانتا ہے کہ اس کے دل کو وہ بات کتنی بری لگی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگی ہے یا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو میں اس سے تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی والی اولاد سے جلد نوازے. کوریا میں آنے کے بعد زندگی بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. خوبصورت ہے زندگی. آپ لوڈ شیڈنگ، ٹریفک پرابلمز، گیس کی لوڈ شیڈنگ، ان پرابلم سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. زندگی بہت خوبصورت ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں نا. سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی آزمائش لیتا، لیکن اس سے ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ پاک. تو مجھے لگتا ہے میں اتنی نیک تو ہوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ اتنی آزمائش ڈالے. اور ہاں، لیکن شاید میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہو، تو شاید مجھے نہیں پتا. لیکن وہی والی بات کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم مذاق میں یا اس طرح کوئی بات کر دیتے ہیں جو کہ کسی کو بری لگتی ہے. تو دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی جی، آج کے جو میرے مائنڈ میں چل رہی تھی وہی بات کہ کوریا آنے کے بعد یہ مائنڈ میں باتیں پیدا ہوئیں، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ فیملیز، ہم لوگ ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ جن کا مائنڈ جو بس وہ اپنے سوشل کو ہی لے کے، اپنی سوسائٹی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بیٹی ہوئی ہے، بس بیٹی نے تھوڑا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے آگے جا کے، ہم نے کون سی نوکریاں کروانی ہیں. تو وہ اپنی بچیوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اب کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، میں آپ لوگ اگر ایگری کرتے ہیں تو بتائیے گا ضرور، کہ بیٹیاں تھوڑا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھنے والی ہوتی ہیں. تو اگر پیرنٹس ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا وہ کریں، تو وہ زیادہ اچھے سے اس کا رزلٹ دیں گی، آپ کا نام زیادہ روشن کریں گی. یہاں پہ میرے ہسبینڈ جس یونیورسٹی میں انہوں نے MS کیا تھا، تو پہلے تو کووڈ کی وجہ سے لوگ آنا تھوڑے سے بند ہو گئے تھے، نہیں آ رہے تھے کوریا میں. لیکن اب جب سے کووڈ تھوڑا بہتر ہوا ہے، نیو ایڈمیشنز ہوئے ہیں، نئی لڑکیاں آ رہی ہیں، نئی بچیاں آ رہی ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے، اپنے بلبوتے پہ اسکالرشپ پہ آ رہی ہیں. تو وائی نوٹ، ہم لوگ کیوں نہیں نا. اللہ کوئی دیکھا جائے تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو ساری اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس ہے، وہاں سے آئی ہیں، ان کو ہی پتہ کہ کوریا جانا ہے. نہیں، وہ لوگ ڈفرینٹ سٹیز سے آئی ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، اسکالرشپ پہ آئی ہیں. تو وہ بہت مجھے دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اپنی بچیوں کو اکیلے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اپنی زندگی بنا لو، اپنے آپ کو سیٹل کر لو، تم کچھ بن جاؤ، کیونکہ تم بھی تو ایک انسان ہو نا، تمہارا بھی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا نا، جو اپنا مقصد پورا کر لو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں، تاکہ وہ کسی کی محتاج ہوں. اگر ان کی شادیاں ہو بھی جاتی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں. ضروری نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں کہ بس آپ پڑھ لیا تو بس اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پلس جب بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں گھروں میں، ماں، تو ماؤں کو چاہیے
کہ اپنی بیٹیوں کو پراپر ایجوکیشن دے. ایجوکیشن ان سینس کہ سوسائٹی کیا ہے, کیسے اسے ہم نے سیف رہنا ہے, اس کی فرینڈ بن کے رہیں, اس کو جانیں کہ وہ کیا چاہتی ہے, اس کو اچھے برے کا بتائیں. کیونکہ اگر آپ اکیلے بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ اپنی بیٹی پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں میری بیٹی جا رہی ہے, مجھے پتہ ہے کہ بھئی اس پہ مجھے فل کانفیڈنٹ ہے نا. اور بچیوں کو بھی چاہیے, لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ پڑھنے جا رہی ہیں, چاہے وہ سکولز جا رہی ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز جا رہی ہیں, تو وہ اپنی ایجوکیشن پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں, دوسری چیزوں پہ مت کریں بھی کانسنٹریٹ, تاکہ وہ ایک مثال بن سکے, نہ کہ اپنے پیرنٹس کے لیے وہ ایک شرمندگی کا باعث بنے کہ بھئی اب پیرنٹس کہیں کہ یہ ہم نے کیا قصور کر لیا اپنی بیٹی کو پڑھا کے جو اس نے ہمیں اس طرح شرمندہ کیا ہے. کیونکہ میرے ہسبینڈ کی اور میری اکثر یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں, کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے, تو وہ تھوڑا سا بے قابو ہو جاتی ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی اب انہیں کسی میل کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود کما رہی ہیں, خود سارا کچھ کر رہی ہیں, تو بس ٹھیک ہے نا, زندگی گزر جائے گی ایسے ہی. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر لڑکا کمانے لگتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر بناؤں, شادی کروں, تو ہماری فیملی ہو, وہ یہ سوچتے ہیں. تو ان کی اس بات پہ میں نے یہ کہا انہیں کہ یار ریزن یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ہماری گروتھ اس طرح کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فائنانشلی, پہلے پیرنٹس پہ, بھائیوں پہ, شوہر پہ, بچوں پہ, پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے. مطلب ڈیپینڈنٹ یہ ہوتا ہے فائنانشلی, پیسے چاہیے شوہر سے مانگو, پیسے چاہیے پاپا سے مانگو, کس لیے چاہیے, پاکٹ منی چاہیے, 5 روپے چاہیے, 10 روپے چاہیے, جو بھی چاہیے. تو ہمیں لگتا ہے کہ میل کا ہماری زندگی میں ایک تو ہمیں حفاظت دینا, اسی لیے اس کا رول ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں فائنانشلی سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا کہ بھئی وہ ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھے گا, کیونکہ ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ایز اے انڈیپینڈنٹ, ہمارے اندر تو کوئی اتنی ایبلٹی نہیں ہے. تو جب میں اس لائق ہو گئی ہوں کہ بھئی اب میں کچھ کما سکتی ہوں, کچھ کر سکتی ہوں, تو میں سوچتی ہوں کہ یار پھر ٹھیک ہے کہ کوئی ہو نہ ہو, لڑائی جھگڑے یا ان چیزوں سے بہتر ہے کہ میں اکیلی بھی رہ سکتی ہوں نا. کیوں میں نے شادی کیوں کرنی ہے؟ شادی کرنے کے بعد اگر کوئی پرابلمز وغیرہ کچھ اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے ایسا کہ اس کی فیملی میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کو یا اپنے چاچا چاچی کو, وہ لوگ لڑ رہے ہیں یا تایا تائی لڑ رہے ہیں, تو وہ سوچتی ہے کہ بس ٹھیک ہے نا پھر کہ میں اس طرح ہی زندگی گزار لیتی ہوں نا. آج کے میرے 1-2 ٹاپکس ہی تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ, ویسے ہی میرا مائنڈ تھا کہ چلو ڈسکس کر لیتی ہوں, شاید کوئی میری بات سے ایگری کرے, شاید کوئی نہ کرے, لیکن یہ باتیں میں اپنے لیے سیو کر لوں گی. جب میں ابھی تو کوریا میں ہوں, شاید اس لیے اچھی باتیں کرتے ہیں, شاید ایسی باتیں نکلتی ہیں مائنڈ سے, لیکن شاید جب پاکستان جائیں مجھے نہیں پتا کہ کیا نیگیٹیوٹی ہوگی, کیا ہوگا, کیسے حالات ہوں گے, تو انسان کا مائنڈ کیسے چینج ہوتا ہے, یا جب ہم ساس وغیرہ بن جائیں گے یا سسرال والے ہو جائیں گے, ہم کیسا سلوک کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو آج کے میرے یہی فی الحال 1-2 ٹاپکس تھے کہ سب کو عیدیاں آئیں گی, گھروں میں ملیں گی, جس کو جو عیدی آتی ہے, جس کے گھر والے جس لائق ہیں وہ عیدی دے کے جاتے ہیں اپنی بچیوں کو, تو سب کو چاہیے کہ اس کو اچھے سے ان کو ویلکم کریں, ان کی عیدیوں پہ کوئی زیادہ ڈسکشن نہ کریں, کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ تحفے تحائف نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو دینے سے پیار محبت انکریز ہوتا ہے.
لیکن تحفے تحائف میں یہ نہیں ہے کہ سونے زیورات یا سونے کا چمچ دیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں دیں، جو جس کی جو حیثیت ہے وہ۔ دوسرا یہ کہ وہی والی بات کہ اپنی بیٹیوں کو اس قابل کریں، ان کو اس لائق کریں کہ وہ بھی معاشرے کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بن سکے، نہ کہ کسی کی لائف کے لیے وہ برڈن ہو جس کو بس ہم مائنڈ ہے کہ ہماری بس شادی ہوگی، ہمارا شوہر ہی ہمیں پالے گا، وہی ہماری خواہشات پوری کرے گا، کچھ ہمیں چاہیے ہوگا تو بس وہی ہمیں دے گا۔ کیونکہ آج کل پاکستان میں حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہو رہے ہیں، بیچارے شوہروں پہ بہت زیادہ برڈنز ہیں، میلز پہ، انہوں نے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، بہن بھائیوں کو بھی تھوڑا ملنا ہے، سب کچھ کرنا ہے اور اسی نے کرنا ہے۔ اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی نے بیوی کی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں، بچوں کے خرچے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں، خوشیاں بانٹیں، مسکرائیں، دوسروں کو بھی مسکرانے دیں، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کا سارا جو دن ہے وہ سپوائل ہو جاتا ہے، چاہے ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے تو بات کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے جس کو کی ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں وہ بات سٹک ہو جاتی ہے کہ بھئی کسی نے مجھے یہ کہا ہے نا، یا کسی نے میرے پیرنٹس کے لیے یہ کہا ہے یا وٹ ایور۔ دوسرا یہ بچیوں کو پڑھائیں، اور بچیوں کو بھی چاہیے، لڑکیوں کو بھی چاہیے، نیو جنریشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ماں باپ نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے، ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، تو ان کا عزت کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ وہ اور ان مثال بنے کہ بھئی ہاں بھئی جیسے کہ واہ جی واہ یہ میری اقرا ہے، اس نے میرا نام روشن کیا ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں کیا ہے۔ میں نے بیچاری نے تو اپنے ابا جی کا نام۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو پہل کریں اس سے ناراضگی دور کرنے کی، ہاتھ ملانے کی۔ زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو ایک دفعہ آپ ٹرائی کر لیں کہ آپ ہاتھ ملائیں، معاف کر دیں، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے خود ہی کتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، کچھ لگتا ہے زیادہ ہی باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا میرا، تو اگر تو آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں میری ویڈیوز کو، شیئر کریں ود یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ کتنے دنوں سے دل میں یہ باتیں چل رہی تھیں، تو مائنڈ میں بھی چل رہی تھیں کہ رمضان ہے، کچھ اچھا کرنا چاہیے، تو اگر ہم یہ بھی تھوڑے تھوڑے سٹیپس لیں گے تو زندگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا لاسٹلی کہ یہ دیکھیں، یہ کیا دکھا رہی ہوں جی میں، کتنا کلین ہے سب کچھ۔ پلیز 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 اگر پاکستان میں میری یہ ویڈیوز دیکھی جائے گی، جب بھی کبھی اگر شاید میں کبھی اتنی فیمس ہو جاؤں کہ میری ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان کو صاف رکھیں۔ آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے باہر آپ لوگ نہیں، جو بھی گاڑیوں کے باہر آپ لوگ جو بھی ریپرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو بھی صاف ہونے کا دل کرتا ہے کہ بھئی ہمارا بھی ملک صاف ہو، ہم پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آج کی ویڈیو کے بعد کہ کوشش کریں کہ ریپرز وغیرہ گند وغیرہ باہر نہ پھیلائیں۔ یہ نہیں کہ بھئی اپنا گھر صاف کر لیا اور گھر کے باہر سارا گند پھینک دیا۔ پلیز ڈونٹ ڈو لائک دس، اچھی بات نہیں ہے ہمارے جنریشنز کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ پاکستان لاہور جو ہمارا سٹی ہے، مین سٹی ہے، وہ سب سے پولوٹیڈ ہے، سب سے گرد آلود ہے آج کل۔ تو پلیز کوشش کریں آپ لوگ کہ اگر آپ لوگ تھوڑی صفائی کر سکتے ہیں اپنے گلی محلوں کی تو صفائی کریں، تہیا کریں کہ بھئی ہم لوگ
اس کو صاف رکھیں گے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. مجھے دے اجازت. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک. اللہ حافظ.